الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى بعد الآيات والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم حاضرین، آج کے خطبے میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز کی اہمیت و افادیت. نماز جسے عربی زبان میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں الصلاۃ کے لفظ سے ذکر کیا گیا. عربی کا یہ لفظ الصلاۃ متعدد معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خود قرآن مجید میں 10 یا اس سے بھی زیادہ معنی اور مطالب کے لیے استعمال ہوا ہے. بنیادی طور سے اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا. ہم درود بھیجتے ہیں الصلاۃ من اللہ، الصلاۃ من الملائکہ، الصلاۃ من الناس. اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تزکیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے فرشتوں کے پاس بندوں کی تعریف یا اپنے نبی کی تعریف. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے معنی میں اللہ کا تعریف بیان کرنا. فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کا معنی استغفار اور دعا کرنا، اور بندوں کی طرف سے، عام انسانوں کی طرف سے دعا اور رحمت کے مطالبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں ہم جس صلاۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کی اہمیت و افادیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک مخصوص عبادت ہے. شریعت نے ایک خاص عبادت دی اور اس کا نام الصلاۃ کہا، اس لیے کہ یہ پورا عمل دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرادیں مانگنے یا بندے کے تعلق پر مشتمل ہے، جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام تسلیم سے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہوتا ہے. اس درمیان مخصوص اعمال ہیں اعضاء و جوارح کے، اذکار کے اور دل میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس کے اپنے احکامات ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں اور تفصیلات ہیں. ان تمام چیزوں کے مجموعے کو الصلاۃ کہا جاتا ہے. یہ الصلاۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم اور تفصیل بیان کی گئی ہے. بہت ساری عبادات میں سے سب سے زیادہ جس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے وہ الصلاۃ ہے. صرف یہی ایک بات میں سمجھتا ہوں اس کے اہم اور انتہائی اہم ہونے کے لیے کافی ہے کہ رب العالمین نے اس کا حکم بار بار دیا، مختلف پیرایوں میں دیا. مومنین کی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خاص صفت اور نشانی بتائی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، صلاۃ کی اقامت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دواوین اسلام میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن و حدیث سے مستنبط کرنے والے مسائل کی کتابیں، جس کو ہم فقہ کی کتابیں کہتے ہیں، وہ سنن ہوں یا فقہ ہوں، آپ دیکھیں کہ مختلف ابواب کے ذریعے سے اسلام کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں. کتاب الایمان، کتاب الرقاق، کتاب العلم، کتاب الفلاں، کتاب الزکوٰۃ. آپ سب سے زیادہ تفصیلی بیان جس موضوع سے پائیں گے احادیث کی کتابوں میں، سنن ہوں، جامع ہوں یا پھر فقہ کی کتابوں میں، وہ آپ کو نماز سے متعلق ملے گا. نماز میں جب میں نماز سے متعلق کہہ رہا ہوں تو اب اس میں طہارت کا بیان بھی آ گیا،
وضو، غسل، یہ سب نماز کی شرائط میں سے ہے کہ پاک ہو آدمی. تو وضو کا بیان، غسل کا بیان، کن چیزوں سے وضو اور غسل کرنا لازم آتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. خواتین کن چیزوں سے ناپاک ہوتی ہیں، ان کے جو ماہانہ پیریڈ میں یا بچے کی زچگی کی حالت میں جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے اس سے کیسے پاکی حاصل کی جائے، اور ان حالتوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ وہاں کتاب الطہارہ میں پائیں گے. پھر اس کے بعد نماز کے اوقات، مواقیت الصلاۃ، شروط الصلاۃ، احکام الصلاۃ، آداب الصلاۃ. پھر مساجد کا بیان آپ پڑھیں گے، اذان، اقامت، جماعت، امامت، یہ سارے ابواب نماز سے متعلق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو بیان کیا. چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ راس العبادات ہے. عبادات میں سب سے زیادہ بنیادی اہمیت اور حیثیت رکھنے والی عبادت، اور اسلام کے رکن کی حیثیت سے شہادتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد، اسلامی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بنیاد یہ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جائے، اس کو مانا جائے. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اس کی ہم کچھ فضیلتیں پچھلے دورے کے وقت پڑھے ہیں، پچھلے مہینے میں، آج عصر کے بعد مزید پڑھیں گے. سب سے اہم چیز لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ. اب اللہ کو اور رسول کو ماننے کے بعد بندے پر جو چیز سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ اقام الصلاۃ. اسلام کی بنیاد جس دوسری چیز پر رکن اور ستون پر پڑتی ہے، عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ نماز ہے. گویا نماز اگر نہیں ہے تو بندے کا کی عمارت، اسلام کی عمارت تعمیر نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں، بہت سارے فائدے اور فضیلتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں نے ابھی سورۃ المومنون کی ابتدائی اور اس کے چند آیتوں کے بعد والی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے مومنین کی صفت اور فائدے بتائے. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. فلاح، پھاڑنا کاٹنا کہتے ہیں، اور ہم کامیابی کے معنی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کامیاب ہونے والا شخص مصیبت، پریشانی اور رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر، رکاوٹوں کو کاٹ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. ایک آدمی جو جنت میں پہنچنے والا ہے وہ بہت ساری رکاوٹوں، پریشانیوں سے ہٹ کر، بچ کر، شیاطین الانس والجن کی رکاوٹوں سے نکل کر اس منزل تک پہنچتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوا؟ کامیابی کس کے لیے؟ المؤمنون. پہلی شرط کے ایمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ان سے متعلقہ امور عقائد کے. جو مومن ہیں وہ کامیاب ہوئے. اب ان مومنین کی کیا صفات ہیں، کامیابی کے لیے کیا شرائط ہیں، ایمان لانے کے بعد کون سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. پہلی صفت، سب سے اہم صفت. اب اوصاف مومنین میں سب سے پہلی صفت جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ سب سے اہم چیز ہے. اس میں بیان کیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. خشوع و خضوع عاجزی کا معنی دیتا ہے، انکساری کا معنی دیتا ہے، خاکساری، کہ بندہ اپنی ایک کیفیت، دل کی کیفیت اور توجہ پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مبذول کرتا ہے، اور ظاہر اور باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ عاجزی کی کیفیت ہے. اسی کا تصور کرتا ہے، اسی کے بارے میں توجہ، اسی کی طرف اپنی پوری توجہات رکھتا ہے. بعض علماء نے، شیخ صلاح نے بھی یہ بیان کیا احسن البیان میں، کہ ایک انسان کسی بادشاہ کے سامنے، بڑے مقتدر اور صاحب منصب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کو بہت بڑا جان کر، تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی بات کو غور سے سننا، اس کی بات کو ماننے کا کے جذبے کا اظہار کرنا، یہی خشوع اور خضوع کا ایک کیفیت ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو تو یہ اس میں بندگی اور تعظیم کے ساتھ یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہی ہے خشوع. تو پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ نماز صرف دکھاوے کی، ظاہر کی یا اٹھ بیٹھ والی نہیں، بلکہ دل کے اندر خشوع خضوع، اللہ کا ڈر، خوف ہوتا ہے.
اس کی طرف انحماق اور توجہ ہوتی ہے. ایسے مومنین کامیاب ہونے والے ہیں. الٹا معنی یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، ایسے مومنین کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے پوری طریقے سے. کمی رہے گی تو کامیابی میں کمی رہے گی، اور مکمل رہے گا تو کامیاب ہوں گے. پھر اس کے بعد اور بھی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کی کہ جو اپنے لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. ان صفات کے بعد آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کے بعد فرمایا، کئی صفات بیان کرنے کے بعد کہ کامیاب ہونے والے مومنین کون ہیں، یہ بتایا الذین ہم علی صلاتہم یحافظون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. نماز کے اوقات، نماز کے آداب، اس سے متعلقہ امور، ان کی پابندی کرتے ہیں. بس موقع مل گیا تو نماز پڑھ لیا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرتے. جیسے ہمارے ہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے. مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا اقامت صلاۃ. قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ. مومنین کی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے دوست اور اولیاء ہیں، مددگار ہیں، معاونین ہیں، رشتہ دار ہیں. تو کیسے ہیں رشتہ دار، کیسے مددگار ہیں، کیسے دوست ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اگر تفصیل کا موقع ہوتا تو بیان کرتا کہ مسلمان کی پہچان اور ایک مسلمان سماج کی پہچان یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اگر کوئی مسلمان سماج اور معاشرہ ہے تو وہاں یہ دو چیز ضرور پائی جائے گی. اللہ کا حق ادا کرنے میں سر فہرست چیز ہے نماز، اس کی پابندی، اس کی اقامت، اور اس سماج اور معاشرے سے اذان کی آواز آنا جو نماز کے قیام کی ایک نشانی ہے. یہ وہ اس بات کا اعلان اور اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں. اگر مسلمان ہیں اور اذان نہیں ہوتی، نماز با جماعت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. ان کا وہاں ہونا نہ ہونا برابر ہے. بعض مرتبہ کسی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے رک کر انتظار کرتے تھے عہد اول میں کہ یہاں سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں، دیکھ لیں. اذان کی آواز نہیں ہے، اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نماز کا قائم کرنا مومن مردوں اور عورتوں کا ایک آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ دوست ہونے کی ایک علامت ہے، پہچان ہے. اسلامی سماج اور معاشرے کی پہچان ہے کہ وہاں نماز با جماعت ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے، اپنا گھر بنانے سے پہلے نماز قائم کرنے کے لیے مسجد بنائی. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ابھی اپنا گھر تعمیر نہیں کیا، دوسرے کے گھر ابھی قیام کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری اس سے پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کے لیے جگہ لی، مسجد تعمیر کروائی، نماز باجماعت کا اہتمام کرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس آخری آیت میں اقامت صلاۃ کے میں نے 2-3 قرآن کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. جسمانی عبادات میں ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ فرض ہر حال میں ہے. جب سے آپ اور ہم نے، مرد ہو یا عورت، ہمارے گھر کی خواتین ہو یا ہم ہو مسلمان اگر ہیں، تو ہوش سنبھالنے سے لے کر ہوش قائم رہنے تک سینے تمیز. عام طور سے آپ دیکھیں کہ نماز کی فرضیت کے لیے، احکامات کی فرضیت کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو. کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے جب شریعت کا کوئی حکم اس پر نافذ ہوتا ہے. لیکن نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت سے پہلے ہی مسجد جانے اور پھر اس کی عادت ڈالنے کی تعلیم دی، تربیت دی. اس میں بہت سے فائدے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو مسجد ساتھ لے جاؤ. باپ خود ہی مسجد نہیں جاتا تو بچے کو کیا لے جائے گا؟ بچے کو نمازی کیا بنائے گا اگر خود نمازی نہیں ہے؟ تو 7 سال کا ہو جائے بچے کو مسجد لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو مسجد نہ جانے پر مارو. کیوں؟ 7 سال اور 10 سال ہر جگہ بالغ نہیں ہوتے بچے، پھر بھی یہ حکم دیا گیا اس لیے کہ نماز بالغ ہونے کے بعد ہر بچے، ہر مرد، ہر عورت، ہر مسلم مرد اور خاتون پر، ہاں، گھر پہ ہو، سفر میں ہو،
حضر میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، امن کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہے جب تک ہوش و حواس سلامت ہے۔ ہاں اس میں تخفیف ہو جائے گی، سفر میں 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی رخصت۔ بیماری کی حالت میں اگر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ دشمن سامنے ہے، جنگ کی حالت ہے، صلاۃ خوف قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بستر چھوڑ کر نہیں آ پا رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے کہ اگر دشمن سامنے ہے، جنگ کی حالت ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو ایک جماعت نماز میں نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے مقابلہ کرے گی یا نگرانی کرے گی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہوش و حواس ہے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت پڑھیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو آخری ہفتہ ہے، ہاں اس ہفتے میں جو معمولات ہیں آپ دیکھیے، جب آپ کو ہوش آیا، ہوش رہا، آپ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نہیں چل پا رہے ہیں تو 2 صحابہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ انتقال سے 4 یا 3 دن پہلے ہاں ایک نماز کے وقت آپ نے کہا مجھے نماز کے لیے لے چلو، اٹھنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پانی منگایا، اپنے آپ پر ڈالا، مطلب غسل کیا، پھر اس کے بعد اٹھے ہوئے نماز، لوگوں نے کہا آپ کے منتظر ہیں، پھر اٹھ کر چلنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 یا 4 مرتبہ آپ کے ہوش و حواس گئے، لیکن جب بھی ہوش آیا آپ نے کہا نماز کے لیے لے چلو۔ آخر میں کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کے لیے ان لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ نہیں جا سکتے تھے آپ نہیں جا سکے، بار بار بے ہوش ہو گئے، نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں آپ کے وجود میں اس وقت یہی معاملہ تھا کہ اگر ایک آدمی چل نہیں پاتا تھا تو جو ہے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ نابینا صحابی نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے گھر اذان کی آواز آتی ہے تو تم کو نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ ابھی تو گھر بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے، جماعت بھی فرض ہے، اگر آ سکتے ہو تو آنا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کو مسجد میں آنا ہے۔ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، کیسے کیسے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ہاں ان چیزوں پر غور کیجئے اور پھر یہ آیت دیکھیے کہ مسلمان قد افلح المؤمنون، مومن وہ ہے جو کامیاب ہونے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور پھر لغو سے اراض کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیان کیا سورہ مومنون میں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں، یہی لوگ اصلی وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو الفردوس کے وارث ہوں گے۔ فردوس کسے کہتے ہیں؟ جنت کے کئی نام ہیں، طبقات ہیں، ہاں درجات ہیں، طبقات درجات۔ جنت کے درجہ جنت النعیم، جنت الماوا، ہاں اور ایسے کئی نام ہیں جنت کے، جنت عدن ہمیشگی کی جنت۔ ایک نام ہے جنت الفردوس۔ بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، فإنه أعلى الجنة وأوسطها إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس۔ اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہے، وأوسطها اور جنت کے درمیان میں ہے، سب سے بلند، سب سے درمیان میں، وفوقه عرش الرحمن، اور اس جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اس کے وارث کون ہوں گے؟ قرآن نے بتایا کہ یہ اس جنت الفردوس جو جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، جنت کا سب سے ادنا جنتی جب جنت میں جائے گا نا، جہنم سے نکالے جانے کے بعد، جو مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے کہ آخری جنتی کون ہوگا جہنم سے نکالنے کے بعد جنت میں جو پہنچے گا، وہ جنت میں جانے کے بعد کہے گا ہاں کہ مجھے جو ملا ہے، میرے پروردگار نے مجھے جو دیا ہے، کائنات میں کسی اور کو وہ نعمتیں نہیں دی، انعامات نہیں دیے۔ سب سے ادنا، سب سے کمتر درجے کا جنتی یہ کہے گا کہ مجھے جو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت اسے ملے گی سب سے کمتر جنتی کو۔ تو جو جنت الفردوس ہوگی وہ کیسی جنت ہوگی، اندازہ لگائیے۔
اس کے وارث ہونے کے لیے جو صفات شرائط ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے، تو ایمان کے بعد سب سے پہلی یہ کہ نماز خشوع خضوع والی ہو، اور سب سے آخری یہ کہ نماز کی پابندی اور محافظت کرنے والا ہو۔ یہ لوگ وارث ہیں۔ جنت کے وارث وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اس کے برخلاف سورہ مدثر میں دیکھیے کہ جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ قالوا ما سلککم فی سقر، نماز کے قیام کا نتیجہ قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن کی ایک دوسری آیت سے جو نماز نہیں پڑھتے ان کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، لوگ پوچھیں گے کہ جہنم میں، سقر میں تمہیں کس چیز نے لایا، کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو جواب میں وہ جو باتیں بیان کریں گے اس میں سب سے پہلی بات رہے گی لم نک من المصلین۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم جہنم میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، دین قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یہ جہنمی دین نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ بعد میں ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اس کا مطلب نمازی نہ ہونا جہنمیوں کی صفات، نمازی ہونا جنتیوں کی صفات۔ اور دنیا میں جو جنتی طبقہ ہے اس میں سر فہرست انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سب سے امتیازی اور نمایاں وصف ہے نماز کا قائم کرنا۔ قرآن اٹھائیے، آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو اور آپ کو نہیں، ہم سے پہلے کے تمام انبیاء کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اٹھائیے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت اور اولاد کو بھی، اپنے لیے بھی نماز کی اقامت مانگیے، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ خلیل الرحمن کی دعا ہے، یہ دعا لازم کیجئے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ موقع نہیں ہے، اگر موقع رہا تو ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے بے شمار فائدے، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، دنیا کے، آخرت کے، معیشت کے، اللہ کی رحمت و برکت کے حصول کے، اللہ کے ذکر کے، بہت سارے فائدے نماز کے۔ اس لیے نماز سے محروم، جس کو توفیق نہیں ہے نماز کی اقامت کی، وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اور جو نماز کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسے ملی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے کی اسے امید کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص اللہ سے تعلق کے لیے نماز قائم کر رہا ہے اگر، تو اللہ سے تعلق کی پہلی اور آخری چیز ہے۔ اور ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق، کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ جوڑنے والی کم سے کم چیز ہے یہ، انتہائی اہمیت، فرض کی حامل۔ ابھی جو میں احکامات ہے شاید بہت کم باتیں بیان کر پاؤں، ذکر کر دوں کہ بے نمازی کی بات ہے نا جہنمی والی۔ دنیا میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ نماز کی اقامت کرو اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مومن انسان، مومن بندہ نماز کو ترک کرنے والا، نماز کی اقامت نہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرکین کا شیوا ہے کہ نماز نہ پڑھیں۔ منافقین کی صفت بتائی قرآن مجید نے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری ہے، ہاں، دو نمازیں بہت بھاری ہے، عشاء اور عصر بہت بھاری پڑتی ہے، کاروبار چھوڑ کر جانا۔ اور یہ قرآن نے کہا کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بالکل بے دلی سے، کسل مندی سے، سستی کے ساتھ، دل نہیں ہو رہا ہے زبردستی۔ اب مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں تو نماز یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جمعہ میں ابھی نماز مسجد ہے، ابھی عصر میں دیکھیے کیا سارے کے سارے لوگ گاؤں سے چلے جاتے ہیں؟
یہ صرف آپ کے یہاں نہیں، پورے عالم اسلام میں یا ہمارے یہاں سعودی عرب کو چھوڑ کر ہر جگہ یہی حال ہے. سعودی عرب والا نظام قائم کر لیا جائے تو شاید پھر تعداد بڑھ جائے. وہ کیا، وہاں علماء محققین کے اس فتوے پر عمل ہے. اس میں اختلاف ہے، بحث کی گنجائش ہے کہ بے نمازی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ منافق کی علامت ہے. اسلامی معاشرے اور سماج میں کوئی شخص ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو، نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہاں حیات الامر بالمعروف ہے، اسلامی حکومت ہے نا. اگر نماز اذان ہونے کے بعد کوئی مسلمان دکان کھول کر رکھا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو اس کو کوڑے سے مارا جائے گا، سزا دی جائے گی، پکڑا جائے گا. ہاں، اس پر چالان کیا جائے گا کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عہد جو ہمارے اور مشرکین کے درمیان ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا، عہد چھوڑ دیا اسلامی. ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کے ترک ہے. جو فرق ہے وہ نماز ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے مشرکین کفار، ہم پڑھتے ہیں، یہی فرق ہے. اب ایک مسلمان بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مشرکین والا شیوا اختیار کر رہا ہے. کتنی اہمیت کی بات ہے. تو اسی بنیاد پر علماء محققین بعض فتویٰ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں علماء اہل حدیث کا اختلاف ہے، لیکن آج سعودی عرب کے حنبلی علماء اور بہت سے سلفی علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو اس کے ساتھ کافروں کا ویوہار اور معاملہ کیا جائے گا. اس کی اگر ایمان والی بیوی ہے، عورت ہے شادی شدہ، اس کی بیوی، تو اس کی بیوی کو طلاق لے لینا چاہیے. اگر وہ مر جائے تو اس کے ترکے میں مسلمان رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملے گا. اور اگر اس کا کوئی باپ، بھائی یا رشتہ دار مر رہا ہے جس کا وہ وارث بننے والا تھا، تو بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کو ترکے میں حصہ نہیں ملے گا. مر جائے گا تو اس کو مسلمانوں کی طرح غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. سعودی عرب میں اس پر عمل ہے. اس فتوے پر پتہ چل جائے کہ فلاں مرنے والا انسان بے نمازی تھا تو مسلمان قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جاتا. حکومت والے کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ کسی کھڈے میں ڈال دو، ہم کچھ نہیں کریں گے. میں نے ہندوستان میں دیکھا، بندی کلا میں، وہاں یہ عمل ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی انسان بے نمازی ہے اور مر گیا تو اس گاؤں کے اور آس پاس کے جو علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ جنازے میں نہیں جاتے. یہی سعودی عرب میں ہوتا ہے. جنازے میں شریک نہیں ہونا مسلمانوں کو. اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں دیہات ہے، 5 مسجد دیکھی اس گاؤں میں، 5 مسجد جمعہ کی طرح بھری رہتی ہے، 5 اوقات. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان میں معلوم کر سکتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہاں کے. تو یہ نماز کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کی فرضیت ہے. ہر مرد اور عورت کو اس کی پابندی کرنی ہے. ہاں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہاں، جہاں وقت صلات ہو جائے. تو خوف اور جنگ کی حالت میں جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو عام حالات میں تو بدرجہ اولا پڑھنی ہے. اب احادیث میں اگر دیکھیے تو اس کی اہمیت و افادیت کے تناظر میں پڑھنے کی کتنی فضیلت، فائدے بیان کیے گئے ہیں، نہ پڑھنے کے کتنے نقصان اور عذاب اور وعید سنائی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں بے نمازی کے لیے. بے نمازی کیا، قرآن نے کہا ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ پہلے مصلین کہا، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت برتتے ہیں. اب نماز میں غفلت یہ ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. جمعہ میں ہے، عصر میں نہیں ہے. اب ایک ٹائم ہے، 2 ٹائم نہیں ہے. 3 ٹائم ہے، 2 ٹائم نہیں ہے. ایک غفلت کی شکل یہ ہے. ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں لیکن دکھاوا ہے، اللہ کے لیے خشوع خضوع، جذبہ ایمان نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ نماز ٹھیک سے پڑھتے ہی نہیں، بس موقع مل گیا کبھی کبھار پڑھ لیا. تو ایسا نمازی بھی ویل اور تباہی کا مستحق ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے اور غفلت برت رہا ہے اس کے لیے ویل ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ بعض علماء نے اتنی شدید مذمت کی ہے، جیسے ابھی بتایا نا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں پرانے علماء کا قول ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ جانوروں سے، بلکہ بعض نے کہا کہ سور سے بھی بدتر ہے. بے نمازی بدتر از خوک، یا جو بھی جملہ ہے فارسی کا، سور سے بھی برا ہے وہ شخص جو نماز کے پابند نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو امامت پر مقرر کر دوں، اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے گھروں سے ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں.
اگر عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ کرتا. عورتوں بچوں کے لیے جماعت میں آنا ضروری فرض نہیں ہے, وہ بھی گھر میں رہتے ہیں, ان کی وجہ سے چھوڑ دیا, ورنہ اگر نماز کے لیے کوئی نہیں آتا تو میرا ارادہ ہے کہ ان کا گھر جلا دوں. آپ آخری وقت کا میں نے ابھی ذکر کیا, الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی ہم کو آپ کو وصیت ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ نماز ہے. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ انبیاء کا, اللہ کے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیتے ہوئے کہا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ, ہاں, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, سورہ طٰہٰ میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہوا تو کہا کہ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہاں, پھر فاعبدنی, لہٰذا میری ہی عبادت کرو, میں ہی عبادت کے لائق ہوں. واقم الصلاۃ لذکری, اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں, سب سے اعلیٰ شکل نماز کی ہے. یہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, حضرت لوط, کئی انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے اعمال کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کانا وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, کہ یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ہم کو اور آپ کو اپنے گھر والوں کو حکم دینا چاہیے, ذمہ داری ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تو آپ حق تلفی اور ظلم کر رہے ہیں, ان کی دنیا اور آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. آپ اپنے بال بچوں سے محبت نہیں کرتے, لکھ لیجئے. جس کے گھر میں بچے بے نمازی ہیں, وہ نماز کا حکم نہیں دیتا, وہ نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتا, اپنے بیوی بچوں کو حکم نہیں دیتا, وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا, ان کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے, برائی کی طرف دھکیل رہا ہے, صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے. 7 سال اور 10 سال میں کی عمر میں مسجد لانے کا جو حکم ہے اس میں نماز کی عادت ڈالنے کا بھی پہلو ہے, اور اسلامی تربیت کا بھی, کہ جب اس عمر سے وہ آئے گا وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, قرآن کو امام سے سن کر سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں سن کر اسے یاد ہوگی, درس قرآن, درس حدیث, واعظ و نصیحت سنے گا. اور اسی مقصد کے تحت عورتوں کو بھی مسجد لایا جائے. یہ اسلامی تربیت کا ایک مرکز ہے, ان کی تربیت ہوتی ہے, ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. آج کل کے معاشرے اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہیں, چونکہ وہ موبائل پہ لگے ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, عورتیں ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہیں, مسجد سے کٹی ہوئی ہیں, کالج جاتی ہیں, اسکول جاتی ہیں, بازار جاتی ہیں, یہاں تک کہ گناہ کے مقامات پر جاتی ہیں, تفریح کی جگہوں پر جاتی ہیں, مسجد نہیں آتی. تو ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول کی باتیں معلوم ہی نہیں ہے, دین کی اہمیت, ایمان کی افادیت ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. لہٰذا جب اس کا احساس نہیں ہے تو فلمیں دیکھ کر ان کا اثر قبول کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں سے تعلق قائم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, مذہب تبدیل کر رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں, بے غیرتی دیکھ رہے ہیں. نماز کی پابندی اگر ہونے لگے اور ان کو مسجد سے, نماز سے جوڑ دیا جائے تو یہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے جو آج ہم اپنے بیوی بچوں میں دیکھ رہے ہیں, اپنی بچیوں میں دیکھ رہے ہیں. اباحیت, بد اخلاقی, بے راہ روی, ایمان کے کبھی کبھی ایمان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, وہ کامیاب ہو رہی ہے اس لیے کہ نماز اور مسجد سے ہم نے بچوں کو, اپنی نسلوں کو جوڑا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, یہ انبیاء کرام میں سے بعض کا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا ذکر کروں, سورہ مریم میں اور دوسرے مقامات پر ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں بتایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس کے بعد اسی تقریر میں ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے, تاکیدی حکم دیا ہے نماز قائم کا, نماز کا اور زکوٰۃ کا, جب تک میں زندہ رہوں. اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے, ہوش و حواس جب تک ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اہل تصوف کہ ہمارے پیر صاحب, شیخ صاحب, فلاں بزرگ جو ہیں ننگ دھڑنگ رہتے تھے, شریعت ساقط ہو گئی, ہاں یہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر کے مکہ میں نماز پڑھ لیتے تھے, صاحب بکواس اور خرافات ہے. کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے اونچے مقام پر پہنچ گئے کہ ان پر سے نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی؟ یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی شریعت ظاہر تھی اور یہ باطنی شریعت پر عمل کرتے ہیں, یہ طریقت پر عمل کرتے ہیں. بہت بڑی گمراہی ہے جو آج ہمارے ہندوستان, پاکستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں اہل تصوف کی راہ سے مسلمانوں میں رائج اسلام کے خلاف سازش.
توحید کو انہوں نے تباہ کر دیا، رسول کی اطاعت کو تباہ کر دیا، قرآن و حدیث سے ہٹا کر جو ہے اپنے بزرگوں اور مشائخ کے اقوال اور الٹے سیدھے واقعات کی طرف لے آئے، اور نتیجے میں نماز روزہ جتنے بھی شرعی احکامات ہیں سب کو بگاڑ دیا۔ تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بے نمازی بنائیں۔ ہاں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ میں نے چند باتیں ابھی عرض کی ہے نماز کی اہمیت و افادیت سے متعلق۔ فوائد سے متعلق میرے پاس جو لکھے ہوئے ہیں 12 موٹے موٹے فائدے میں نے لکھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ ہاں، میں چند ایک کا تذکرہ صرف کر دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر دل کے حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا تصور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی، ہماری زندگی کی، ہماری شخصیت کی تعمیر کی بنیادی وجہ اور جڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کے تعلق سے عقیدہ، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی ہمارے دلوں میں ہر وقت مضبوط رہے۔ توحید کا یہی تقاضا ہے۔ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ المرء یناجی ربہ فی صلاتہ، او کما ورد فی الحدیث، کہ بندہ اپنی نماز میں اپنے رب سے مناجات، سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، بات چیت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مومن بندہ اس سے کم درجے کا صحیح، لیکن جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اور یہ مسلمان کی معراج ہے۔ نماز کی اہمیت و افادیت کے کا ایک یہ بھی ہے، ایک اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تو سب سے اعلیٰ مقام کیا ہوا؟ اللہ سے بات چیت کی نا، وہاں پہنچ کر سدرۃ المنتہا سے۔ آپ مسجد آئیں یا گھر میں کھڑے ہوں، آداب صلاۃ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، آپ کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کو تصور میں لا رہے ہیں، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہوگی؟ تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بیٹھتا ہے دل و دماغ میں۔ اور میں نے کہا کہ نماز کی اہمیت کا ایک بہت اہم پہلو سوچئے یہ کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی احکامات آئے، دین کے احکامات بیان کیے گئے، دنیا میں وحی کے ذریعے سے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام لایا قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، یہ فرض، یہ فرض، یہ عمل کیا جائے۔ لیکن نماز جو 5 وقتہ تھی، پہلے بھی تھی، 5 وقت کی نہیں تھی۔ معراج پر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوئی، لگ بھگ 1 سال پہلے والے عرصے میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد۔ اس سے پہلے بھی نماز کا حکم قرآن کی آیتوں میں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے تمام نمازیں 2 رکعت تھی، مغرب 3 تھی، لیکن بعد میں معراج کے بعد کچھ نمازوں کو 4 رکعت کر دیا گیا۔ ہاں، لیکن جو 4 رکعت والی ہیں وہ سفر میں اب بھی 2 رکعت ہے۔ تو پہلے 2 تھیں۔ اب معراج میں جب آپ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، پہلے مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں۔ ہاں، انبیاء کرام کی امامت کی، دیکھیں سارے نبی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی تو نماز کے ساتھ، پھر آسمان پہ پہلے دوسرے، وہ ساری تفصیلات سے قطع نظر جب اللہ کے پاس پہنچے، بات چیت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلا کے صحیح مسلم کی حدیث میں 3 چیزوں کا تحفہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پاس بلا کر۔ اللہ تو علم اور احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا، اوپر اٹھا کر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں گیا۔ کلام فرمایا، بات چیت ہوئی، اور جو 3 تحفہ دیا۔ پہلا تحفہ یہ کہ امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ توحید کو مانتا ہے اور اسی پر مر گیا، شرک نہیں کیا، تو جنت میں ضرور جائے گا، پہلے جائے یا دیر میں جائے۔ ہم لا الہ الا اللہ کی فضیلت اثر کے بعد جاننے والے ہیں مزید۔ ہاں، سب سے پہلا تحفہ۔ دوسرا یہ دیا 50 وقت کی نماز۔ تیسرا آمن الرسول سے اخیر تک۔ یہ قرآن زمین پہ بھی نازل ہوا یا اس کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن تحفہ وہاں دیا گیا۔ بعد میں دنیا میں بھی اس کو تازہ کیا، ایک فرشتے نے آ کے مبارکباد دی۔ اب وہاں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز دے رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ 50 وقت کی نماز کو فرض کیا گیا۔ پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مشورے کے بعد بار بار اللہ کے جناب میں تشریف لے گئے، 5 یا 10 کم ہوئی اور 5 رہ گئی، اور یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ انہ خمس و انہا خمسین، انہا خمس و انہا خمسین، کہ یہ 5 وقت کی جو ہے یہ 50 کے برابر ہے۔ لا یبدل القول لدیہ، میرے پاس قول و قرار بدلتے نہیں ہیں۔ امت محمدیہ کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب دینا طے ہو گیا ہے، تو اب 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا، 1 کا 10۔ امت محمدیہ اگر 1 نیکی کرے گی 10 کا اجر و ثواب ملے گا، 1 گناہ کرے گی تو ایک ہی گناہ ملے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب
50 وقت کی 5 وقت کی نماز کا تحفہ معراج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور جب آپ آ گئے تو روایتیں ہیں حدیثوں میں کہ دوسرے دن جب آپ نماز 5 وقت کی لے کر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دوسرے تیسرے دن تشریف لائے اور پہلے دن 5 وقت کی نمازیں اول وقت میں حضرت اللہ کے رسول کو جماعت سے پڑھائی. اب یہ دیکھیے پہلے نماز دی گئی, اب نماز کا طریقہ اور وقت بتایا جا رہا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور وقت بھی بتا رہے ہیں. پہلے دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا, دوسرے دن 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا, اور پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ الوقت بین ہذین, کہ یہ دونوں وقت جو 2 دن میں نے پڑھائے ہیں نمازوں کا وقت انہی دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے. کتنا اہتمام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز اللہ کے رسول نے ہم کو اور آپ کو سکھائی ہے, دی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جبرائیل امین نے ایک تو حکم بھی دیا اور جبرائیل امین کو بھیج کر اس کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک ادا, ایک ایک حکم, ایک ایک تفصیل بیان کی امت کو, اور حکم دیا اپنے صحابہ کو اور ساری امت کو, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. اب ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حدیثوں سے, سنتوں سے. جیسے امام صاحب کو دیکھا ہے, امام ابو حنیفہ کو, جیسے امام شافعی کو دیکھا ہے, جیسے امام مالک کو دیکھا ہے, جیسے امام احمد کو, جیسے امام اوزاعی کو, جیسے امام بخاری کو, جیسے فلاں کو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو, ہم ویسے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز چلے گی؟ موٹا سا سوال ہے, بہت سیدھی سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا. لیکن اب ایک آدمی بولتا ہے کہ میں تو شافعی ہوں, امام شافعی نے جیسے پڑھی میں نے ویسے پڑھوں, میں ویسے پڑھوں گا, میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانوں گا. یہی بول رہا ہے نا, لیکن بول رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت صحیح کر رہا ہوں. تقلید ضروری ہے, یہ ضروری ہے, وہ دنیا کی باتیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پوچھے پوچھ ڈال دیا. کتنی بڑی توہین ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث آ جانے کے بعد کوئی تائید میں اگر اللہ دوسرے کی بات پیش کرتا, صحابہ غصہ ہو جاتے, ناراض ہو جاتے کہ تجھ کو سزا دینا چاہیے. اور یہاں دھڑلے سے ایک سنت اور حدیث اور صحیح حدیث بیان کی جائے کہ رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہے. کتابیں لکھ ڈالی, بحثیں کر ڈالی, اختلافی مسئلہ بنا ڈالا. ہمارے مسلک میں نہیں ہے, نہیں مانیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کرتے تھے. دنیا کی جھوٹی باتیں کھینچ تان کے کہ وہ منسوخ ہو گئی, پھر جب اس پر اٹیک کیا کہا نہیں نہیں متروک ہو گئی, کہا نہیں نہیں وہ ایسا تھا, بتوں کو چھپاتے تھے. دنیا کی باتیں بالکل ثابت شدہ سنت ہے وفات تک. اور حضرت امام بخاری نے ثابت کیا جزء رفع الیدین میں کہ اللہ کے رسول کے کسی ایک صحابی سے رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں ہے, ایک صحابی سے. جو روایتیں ہیں صحیح نہیں ہیں. چھوٹی بات ہے. اتنے اہتمام سے جبرائیل علیہ السلام آ کر نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں, وقت بتا رہے ہیں, اور ہمارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے. کتابیں لکھی امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, سینکڑوں محدثین نے, 2-5 کا نام ہم جانتے ہیں. محدثین نے کتابیں لکھ ڈالی نماز کی ایک ایک بات کو, ایک ایک پل کو, کہاں انگلی ہلانا چاہیے, کس طرح طہارت ہونی چاہیے, اس کی شرط ہے وضو, تو وضو کے کیا احکامات اور آداب ہیں, کون سے فرائض ہیں, کون سے سنن ہیں, غسل کیسے کرنا ہے, عورت ناپاک ہے تو پاک کیسے ہوگی, کیسے نماز, جس جگہ نماز پڑھنا ہے اس کو صاف شفاف اور نظیف ہونا چاہیے, کپڑا صاف ہونا چاہیے, بدن صاف ہونا چاہیے, دل کی اندر کی کیفیت کیا ہونا چاہیے, باہر کیا ہونا چاہیے. یہ احکامات ہے, لیکن اتنی تفصیل سے بیان کیا جانا ان احکامات کو, یہ بھی نماز کی اہمیت و افادیت کو بیان کر رہا ہے. بہت زیادہ وقت ہو گیا. 1-2 فائدے کا میں صرف سرسری ذکر کروں کہ اس میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, رکوع اور سجدے کی کیفیت میں جاتا ہے, تو جب جھک رہا ہے رب العالمین کے سامنے, ایک تو یہ کہ کائنات کی کسی بھی اور ہستی کے سامنے نہ ہم ویسے ادب سے کھڑے ہوئے, قوموا للہ قانتین, خشوع خضوع اور اطاعت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کھڑے ہو. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی محافظت کرو, جو میں نے آیت پڑھی تھی, والصلاۃ الوسطیٰ, اور صلاۃ وسطیٰ کی, جس کی کئی تفسیر ہے, زیادہ مشہور اور صحیح عصر کی نماز. اس میں لوگ غفلت برت, اور اللہ کے لیے اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ کھڑے رہو. اب اطاعت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں, جھک رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, اپنی پیشانی ٹیک رہے ہیں. یہ عبادت کی سب سے زیادہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور بندے کی یہ کیفیت اللہ کو بے حد پسند ہے.
بے حد پسند ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پسندیدہ بندگی کی حالت میں جو بندہ اللہ سے دعا کرے گا یہ دعا اس زیادہ لائق ہے کہ قبول کی جائے. لہذا اگر آپ کو ہم کو کوئی چیز چاہیے نا، نماز پڑھیے اور نماز کے اندر بھی دعا کیجیے، خاص طور سے سجدے میں. دیکھیے خشوع خضوع سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، شرماتا ہے رب العالمین. ہاں دعا کے قبول ہونے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، رشتہ کاٹنا، ایک آدمی رشتہ کاٹ رہا ہے، ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، ایک آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، تو ایسی صورتوں میں جو ہے دعا قبول ہونے سے رک جاتی ہے. لہٰذا اپنے اندر سے وہ اسباب بھی ختم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پریشانی آتی تھی نماز کے لیے آتے تھے، کسی چیز سے ڈر خوف ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے. آپ کو کہا گیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، خیر کثیر، حوض کوثر، نہر کوثر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ہاں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، سب سے زیادہ قربانی کرنے والے تھے. ہم اور آپ جانتے ہیں آپ کی نماز کی کیفیت. راتوں میں جب پڑھتے تھے تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا. پوچھا جاتا کہ آپ کیوں اتنی محنت تکلیف مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، گناہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول کہتے تھے کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک بندے پر اگر اللہ نے نعمت کی ہے تو اس کو نماز پڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ہاں تو بہرحال جو شخص نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدے کی جو ظاہری کیفیت ہے، اس کے دل میں بھی یہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی باتوں کو مانیں گے، اس نے جو کہہ دیا اس پر ہمارا سر جھک جائے گا. یہ ظاہر ہمارے باطن کی کیفیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جب ہم نماز میں رکوع سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اگر دنیا کے کسی معاملے میں اللہ نے حکم دیا تو ماننا ہے، وہ عظیم ہے، وہ ہماری عبادت کے لائق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس کی عظمت و کبریائی کا یہ عالم ہے کہ ہم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہم سجدہ اور رکوع اسی کو کرتے ہیں، اور یہ جو نماز میں جو کرتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، چاہے گردن کٹ جائے. یہ ہے توحید، اللہ کی عظمت کا صحیح احساس. نمبر 2 کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز میں ہوتا ہے، تو وہ جس وقت نماز سے نکلتا ہے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس پر کئی دلیلیں ہیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے. ہاں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن الا اذا لم یغش بالکبائر. یہ غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان یہ چیزیں جو ہے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، مٹانے والی ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے یا ارادہ نہ کیا جائے. کبیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اگر نمازیں پڑھ لی معاف ہو جائیں گے. ایک صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، حد جاری کیجیے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھی. ہاں نماز کے بعد پھر اس نے کہا تو ابھی کہا ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی نا، تمہارا گناہ معاف ہو گیا، صاف ہو گیا. ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ، یہ گناہ صغیرہ کی بات ہے، اس صحابی نے ایک عورت سے بوس و کنار کر لیا تھا. اگر کبیرہ گناہ ہوگا تو وہ الگ بات ہوگی، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر 5 وقت کی کوئی شخص کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہے، روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا ایسے ہی اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے بندہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی گناہ اور گندگی نہیں رہ جاتی، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. یہ دوسرا فائدہ میں نے اسی طریقے سے نماز نفس کے لیے راحت ہے، اور جب اس کو کما حق ہو، جیسا نماز کا حق ہے، بندہ اگر اس طرح پڑھے گا تو اس سے انسان کے اندر نشاط، پھرتی، راحت، آرام، سرور اور فرحت کی کیفیت آتی ہے. انسان دنیا کے مشاغل میں تھک جاتا ہے، بوریت اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، نماز سے اطمینان ملتا ہے. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے بھی دلیل دے سکتے ہیں. قرآن حدیث میں ہے، اللہ کے رسول اللہ حضرت بلال کو کہتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا. سنن ابو داؤد وغیرہ کی حدیث، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ اے بلال نماز قائم کرو. اب اذان دو یا اقامت کہو، جو بھی کہا، نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے سے راحت دو. اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے راحت ملتی ہے. اگر آپ کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نماز پڑھیے، ٹینشن ہلکا ہو جائے گا. اور بھی بیسیوں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر یہ جو بقیہ فوائد ہیں اس کو پورا کریں گے. نماز میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم، نماز میں نظافت کی تعلیم، اجتماعیت کی تعلیم، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے کام آنے کی تعلیم،
ہاں، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی، بار بار نماز کی تکرار دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنے سے انسان کے دل کو گویا جلا ملتا ہے، قلعی ہوتی ہے، اس کی زبان، اس کا دل، اس کے اعمال سب پاک ہوتے ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ہاں، اللہ کے ذکر کو تازہ کرتی ہے، اللہ سے بندے کو قریب کرتی ہے۔ اس طرح کے فوائد، اور سب سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، رسول کی اتباع کر رہا ہے، اور وہ جنت کا وارث بننے والا ہے، فردوس کا۔ یہ بات کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے اور 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے۔ اقامت صلاۃ کا ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں رب العالمین اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین۔ ان کوتاہیوں کو دور کر کے نماز کا پابند بنا کے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے وارثین میں سے بنائے اور ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔